اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ آج 20 روزہ دورہ قرآن کی چھٹی نشست ہے۔ ہم نے پہلے روز سے جس بیان کو شروع کیا تھا اسی کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت الہی کے مطابق جو انسانوں کی تربیت فرمائی، اس کے نتیجے میں ایک ایسا انقلاب دنیا والوں نے دیکھا کہ جس کی مثال اولین و آخرین میں کہیں نہیں ملتی۔ انبیاء اور رسل کا سلسلہ ہدایت الہی انسانوں تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسل محنت اور مجاہدہ سے نہیں بنتے، بلکہ پروردگار کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ جس وجود کو نبوت اور رسالت کے لیے پسند فرماتا ہے اس کو نبی اور رسول بناتا ہے۔ تو صورتحال یہ بنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر پھر انسانیت گمراہی میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس گمراہی سے نکالنے کے لیے کیا نئے نبی کی ضرورت پڑے گی یا نئے رسول کی ضرورت پڑے گی؟ چونکہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب انسان گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتے تھے تو اس سے نکالنے کے لیے پروردگار کسی نہ کسی نبی اور رسول کو مبعوث فرماتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بند کر دیا گیا، رسول کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، تو پھر انسانیت اگر گمراہی میں مبتلا ہو جائے تو اس گمراہی سے نکالنے کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ پروردگار تو سب انسانوں کا رب ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیات جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کے 170 تک، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اہل کتاب کی طرف سے ایک سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں باقی آیات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ باقی بات کم ہو، اور قرآن مجید کی یہ آیتیں ہم بڑی سادگی سے پہلے پڑھ لیں، اور پھر جو کچھ ان میں ذکر ہوا ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یسألک پوچھتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب اہل کتاب، اہل کتاب عیسائی اور یہودی ہیں، ان تنزل علیہم کہ آپ نازل کر دیں، اتار دیں، علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان کی طرف سے۔ یہ ان کا مطالبہ ہے۔ یہ سوال وہ کیوں کرتے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی صورت میں انسانیت کو دے رہے تھے، وہ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اس قرآن مجید کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ زندگی کے اندر جن غلطیوں، جن کوتاہیوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، وہ اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمات ہوتی ہیں۔ کتاب ہدایت ان اندھیروں اور ان جہالتوں سے نکالتی ہے۔ تو وہ قرآن مجید کو قبول نہیں کر رہے۔ اگر تو وہ قرآن مجید کو قبول کریں پھر تو یہ مطالبہ ہی نہ کریں۔ وہ مطالبہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ قرآن مجید جس صورت میں، جس شکل میں بھی رسول پاک ان کو دے رہے ہیں، وہ ان کو قبول نہیں ہو رہا، ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا اور دل قبول نہیں کر رہا۔ اس لیے وہ حضور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار لائیں کوئی کتاب آسمان سے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پروردگار نے نہایت مدلل انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ اب اس سے پروردگار کی آپ رحمت سمجھیں اور کرم نوازی دیکھیں کہ وہ ہستی جو اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبوں کے جواب میں انسانوں کو برباد کر سکتے، تباہ کر سکتے، مار بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ مدلل انداز میں بندے کو سمجھا کے اس کے ذہن کے قریب کر کے کوئی بات سمجھاتا ہے تو یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ اب اس کا جواب شروع ہو رہا ہے آگے آیتوں میں۔ جواب آپ سنتے جائیں، میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں۔ سوال اتنا ہی ہے۔ جواب میں پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو یہ تو بڑا چھوٹا مطالبہ ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک کتاب کی صورت میں ہم اپنے محبوب کو کوئی کتاب دے دیں۔ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بتایا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار فرما رہا ہے، حبیب پیارے ان کا یہ مطالبہ جو ہے یہ کیسے قبول کر لیا جائے؟ فقد سألوا، یہ تو مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی زیادہ بڑا۔ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اترے اور آپ کتاب اتار لائیں۔ فقد سألوا، یہ تو مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ فقالوا، انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم کو اللہ کھلم کھلا دکھا۔ ارنا، ہم کو دکھا، اللہ جہرتن،
بالکل سامنے عیاں کھلم کھلا، یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کر چکے۔ اب جب بڑا مطالبہ پہلے یہ کر چکے ہیں تو یہ نہایت بے وقوفانہ سوال ہے کہ بڑے مطالبے سے تنزل کر کے چھوٹے مطالبے کی طرف آ جانا۔ وہ جو بڑا مطالبہ انہوں نے کیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ ارنا اللہ جہرتاً۔ اچھا، اس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی ہے، چونکہ اللہ اور انسانوں کے درمیان میں جو ہستی ہوتی وہ بڑی اہم ہے، وہ نبوت ہے، وہ رسالت ہے۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہوتے تو پھر تو یہ اللہ کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ ہی نہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اعتبار کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، میں جو تمہاری طرف لے کے آیا ہوں اس پر ایمان لاؤ، لیکن وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کھلم کھلا دکھا۔ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کر کے اللہ کو نہیں ماننا چاہ رہے، اللہ کو دیکھ کر اللہ خود موسیٰ علیہ السلام کو منوائے تو اللہ کے ذریعے پیغمبر کو ماننا چاہتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ یعنی وہ جس وے سے، جس رستے سے ایمان لانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اللہ دکھائی دے اور اللہ ہمیں کہے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کو مانو۔ تو اس کی نفی کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رستہ ہی غلط ہے، یہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ وے نہیں ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں گزرا۔ اور ایک عجیب لوگ ہو تم کہ اللہ تمہیں کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانو، نہیں، پہلے تم نے نبی کو ماننا ہے، پھر نبی کے ذریعے مجھے ماننا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اکثر و بیشتر آج بھی لوگ در پردہ بہت سارے لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں۔ ایمان لانے میں نبوت پہلے ہے، الوہیت بعد میں ہے۔ آپ خدا کو مان کر نبی کو نہیں مان رہے، نبی کو مان کر خدا کو مان رہے۔ تو فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا، تو پھر اس سے بڑا مطالبہ ہو گیا نا، اکبر من ذالک، یہ تو اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں پہلے۔ اور پھر وہ مطالبہ بھی ہم نے ان کو ویسے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ پروردگار یہ قوم کہتی ہے کہ تو اپنا آپ دکھا، تو پروردگار کہہ دیتا ویسے ہی کہ بھئی یہ کون سا بےہودہ سا مطالبہ لے کے آ گئے ہو۔ تو پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ نہیں ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ قوم کو کہیں، ساری قوم نہیں، قوم کو کہیں کہ اپنے میں سے 70 بندوں کا انتخاب کر لیں، 70 رجلا لمیقاتنا، وہ یہاں نہیں، نام پارے میں ہے، ہاں جی، ان آیتوں میں نہیں، ان آیتوں میں صرف اشارے ہیں۔ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 بندے آ جائیں ہماری ملاقات کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے، میں صرف نشاندہی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ چلو یہ میرا دیدار تو بات کی بات ہے، ایسا کرتے ہیں کہ موسیٰ میں ایک پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تو تم بھی اور یہ سارے کے سارے پہاڑ کی طرف دیکھیں۔
فلما تجلی ربہ للجبل، پروردگار نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور 70 کے 70 بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فلما افاق کا جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، قال سبحانک، فوری طور پر عرض کی تو پاک ہے، انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اعتراف کر لیا کہ تیرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ 70 کے 70 بندے جو مرے ہوئے تھے ان کو جب دیکھا تو پھر عرض کی پروردگار کیا تو ہم میں سے بے وقوفوں کے مطالبے کی وجہ سے ان کو مار دے گا؟ میں اگر اس طرح تنہا جاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ جی خدا تو دکھا نہیں سکے، بندے مروا دیے۔ کیا چاہتے ہو موسیٰ؟ عرض کی پروردگار ان 70 کو زندہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ 70 بندے دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ یہ سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے مختلف مقامات پر۔ تو یہ مطالبہ پہلے وہ کر چکے تھے، اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار لائیں آسمان سے کوئی کتاب۔ تو پہلے تو یہ بات فرما دی کہ یہ اس سے بڑے مطالبے کر چکے ہیں، اب ان کے مطالبے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ منظر ہم ان کو دکھا چکے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو کڑک نے ان کو پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ بِظُلْمِهِمْ کا لفظ قرآن پاک کے جو ہیں یہ سمجھنے والے ہیں۔ اخذتہم الصاعقہ، کڑک نے ان کو آ لیا، پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ ماننا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ ماننا یہ ظلم ہے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے کیوں نہیں خدا کو مان رہے؟ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو کہ پہلے اللہ ہمیں دکھا پھر مانیں گے؟ یہ ظلم ہے۔ تو گویا یہ بات سمجھ لیں کہ نبوت کو تسلیم نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اچھا، اس سے ہٹے تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا، اب اس سوال کا جواب شروع ہے، یہ سارا آگے سارا جواب ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے ہیں تورات 40 دن کا چلہ کرنے کے لیے، اس کے بعد تورات ملنی۔ اس کے پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ سامری نے وہ بچھڑا بنایا زیورات کا، اس میں سے سوراخ اس طرح کے رکھے کہ ہوا نکلتی تھی تو آوازیں نکلتی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دیکھ کر اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی ہے کہ نبی موجود نہیں، اور پیچھے سے انہوں نے کرتوت کیا کیے، ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے معبود بنا لیا بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تھیں ان کے پاس بینات۔ وہ بینات کیا تھیں؟ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کمالات، ید بیضا دیکھ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے، دوبارہ اس کو پکڑنے سے وہ عصا بنتا دیکھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں جس طرح فرعون کو ہرایا اور جادوگروں کو شکست دی، یہ سب وہ دیکھ چکے تھے۔ پھر وہ پیچھے آ رہا ہے فرعون لشکر کے ساتھ،
یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے دریا میں سے 12 خشک راستے بنتے ہوئے دیکھ چکے تھے. یہ البینات ہیں. پھر ان کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا, 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ بھی دیکھ چکے تھے. اب غور فرمائے نا, اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو یہ مان نہیں رہے. پروردگار کی ذات کی حکمتوں کے بھی قربان جائیں. وہ لیت و لعل, وہ اڑ پھس یا وہ چیں بجبی ہونا یا انکار کی کوئی بھی صورت جو ہے, وہ پروردگار نے اپنے محبوب سے پہلے سابقہ نبیوں میں ہر قوم میں کسی نہ کسی شکل میں رکھ کے سارے دروازے بند کر دیے. سارے دروازے بند کر دیے, کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. بڑی بڑی چیزیں یہ کر چکے تھے. اب دیکھو یہ چھوٹی بات ہے بھائی, اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ جو ہے وہ عصا دریا میں مارے اور 12 خشک راستے بن جائیں, پتھر پر مارے اور 12 چشمے پھوٹ پڑیں, ہاں جی, اور پھر پیچھے اتنا بڑا بادشاہ فرعون جیسا وہ تعاقب کر رہا ہے, اس سے بچا کے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو نکال کے لے جائیں, تو یہ چھوٹی بات تو نہیں نا جی. لیکن انہوں نے بینات کے آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ جواب دیا جا رہا ہے ان تنزل علیہم کتابا من السماء کا, فعفونا عن ذلک, فرمایا پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا. پھر بھی معافی دے دی پکڑنے کی, حالانکہ جرم ان کا اس درجے کا تھا کہ اس کے بعد ان کو بچنا نہیں چاہیے تھا. فعفونا عن ذلک, ہم نے اس بات سے بھی پھر ان کو معافی دے دی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح کھلا سلطان اور غلبہ عطا کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی گئے غالب رہے اور کبھی ناکام نہیں لوٹے. جس میدان میں بھی اترے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا. روب آپ کی شخصیت میں پروردگار نے بچپن میں ہی رکھ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر, شخصیت کے اندر پروردگار نے روب بچپن میں رکھ دیا تھا. دیکھو نا کہ جس بندے کے خوف سے لاکھوں بچے مروا دیے, وہ کوئی فرعون کے گھر پیدا بھی نہیں ہو رہا, وہ دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے آ لگا ہے. تو خطرہ تو فرعون کو ہے نا کہ جس بچے کی خاطر اتنے بچے مروائے ہیں وہ یہی بچہ نہ ہو. کیوں بھائی, خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ خطرہ. لیکن پروردگار نے ارشاد فرمایا وہاں, القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہمارا کمال یہ تھا, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے, القیت علیک محبتا منی, ہم نے اپنی طرف سے اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری شخصیت اور تمہارے چہرے پر اپنی محبت کا پرتو ڈالا ہوا تھا, جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا. کوئی نبی اپنی قوم میں نقص والا نہیں ہوا. ہاں جی, پیغمبر اپنی قوم میں سیرت اور صورت کے لحاظ سے اس کا جواب کوئی نہیں ہے. پروردگار اس نبی اور اس رسول کے اندر کسی قسم کا عیب رکھتا ہی نہیں. یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے, چونکہ یہ چنی ہوئی شخصیتیں ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے. جس بندے کو نجومیوں نے بتایا ہوا ہے, نجومی بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں, وہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. نجومیوں نے یہ بتایا. نجومیوں کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے اس قوم کے لاکھوں بچے مروا دیے. جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مروا دیتا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت دائیاں مقرر تھیں, سپاہی مقرر تھے باقاعدہ کہ پتہ کرو کہاں بچہ پیدا ہوا ہے.
فوری طور پر خبر دی جاتی، بچے کو مروا دیا جاتا۔ اس کا قرآن مجید میں بہت مرتبہ ذکر ہے کہ یہ اس آزمائش میں سے بھی بنی اسرائیل کی قوم گزری ہے کہ جن کے بچے یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کسی قوم کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے؟ ہاں جی، اور لاکھوں بچے مروا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچ گئی کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، وہ خوف زدہ ہے، یہ پورا رکوع ہے سورۃ القصص کے اندر، وہ خوف زدہ ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے وہ بنا کے ایک چھوٹا سا گھاس پھوس کا صندوق اس میں رکھ کے دریا کے سپرد کر دیا، اور پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وہاں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو دریا کے سپرد کر دو، ہمارا وعدہ ہے کہ اس بچے کو تمہاری گود میں واپس لائیں گے۔ وعدہ کر دیا۔ اب ماں کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہے، ہاں جی، دریا کے سپرد کر دینا، آگے نتائج کا پتہ نہیں، صرف وعدہ الہی، اس پر اتنا اعتماد۔ وہاں پروردگار ارشاد فرماتا ہے جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جو وعدے کرتے ہیں پورے کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ حضور پر ایمان لائے ہیں، حضور کے واسطے سے پروردگار نے ہم سے کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ بھئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس نے سپاہی بھیج دیے، سپاہیوں کو وہ بچہ مل نہیں رہا، دائیوں کو پتہ نہیں چل رہا، جو خدا بنا بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں بن کیا رہا ہے، وہ جو خدا بنا بیٹھا ہے اسی کے گھر میں بچے کو پہنچا دیا کہ چلو بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے اس بچے کو پالو، قربان جائے۔ یہ قرآن پاک کے جب ہم یہ حصے پڑھتے ہیں نا تو پھر ذرا غور کریں کہ قوم کے بچے قتل ہو رہے ہیں، بچیاں زندہ ہیں، قوم کا حال کوئی نہیں، غلامی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی قوم ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں کیوں سناتا ہے کہ اگر کبھی حالات اس درجے پر بھی پہنچ جائیں تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ یہ سبق ہے سیکھنے والا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہر بچپن سے لے کے آخر تک جہاں بھی رکھا سلطانا مبینہ، آتینا موسیٰ سلطانا مبین، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین، واضح غلبہ، واضح غلبہ، وعدہ الہی بھی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ لکھ دیا ہے پروردگار نے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر فرمایا دیکھو یہ جو مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ اتار لائیں کوئی کتاب، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کے آئے، وہ اکٹھی دے دی تھی اللہ نے، وہ اس طرح سے نہیں اتری جس طرح سے قرآن اترا ہے، وہ پروردگار نے اکٹھی ہی اپنے احکام کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا کہ ان پر پابندی کرو۔ وہ لے کے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ کون سی کتاب جی، ہم نہیں مانتے۔ پروردگار اب ان کو منوانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں منوایا کیسے ہے۔ اب یہ مان نہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کو مانو، وہ نہیں مان رہے۔ تو پروردگار نے کیا کیا کہ کوہ طور کو اٹھایا اپنی جگہ سے اور اس قوم کے اوپر الٹایا، یعنی یوں سمجھیں منوانے کا یہ طریقہ، یہ گویا کہ یہ زبردستی ہے نا کہ اگر نہیں مان رہے تو کوہ طور کو اٹھایا، تو یہ کوہ طور کو ایسے ان کے اوپر ایسے کر دیا۔ وہ پروردگار ہر شے پر قادر ہے، اس میں آپ اس شبے میں نہ پڑھیں کہ وہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ کوہ طور کو اٹھایا، ان کے اوپر ایسے، وہ کوہ طور اوپر ایسے آتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت تک یہ نہیں مانے جب تک ان کا
کان جو ہے وہ زمین پر نہیں لگ گیا. غور فرمائیں. ان کو کہا کہ مانتے ہو یا اس پہاڑ کے نیچے تمہیں پیس دیں؟ تو جب ان کو پتہ لگا کہ اب پہاڑ آ تو رہا ہے نا بھائی، دیکھ تو رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، تو ان کے سر جو ہیں یہ زمین کے ساتھ لگ گئے. تو اوپر کوہ طور ہے. اب اندازہ لگائیں یہ یعنی کس طریقے سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یہ کس قسم کا مطالبہ حبیب آپ سے کر رہے ہیں. ان کو ہم نے اس طرح سے منوایا ہے تورات کو کہ پہاڑ ان کے اوپر ہیں اور یہ زمین کے ساتھ بالکل لگ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب جان نہیں چھوٹنی، میں یہاں رک کے اس ذات پاک کے حلیمی پر قربان جاؤں کہ جس کے قبضے میں موت ہے، جس کے قبضے میں زندگی ہے، جس کے قبضے میں ہر شے ہے. ہاں جی، وہ قوموں کو اس حد تک بھی، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے نا بھئی، یہ بھی مہربانی ہے کہ نہیں مان رہے تو چلو یوں بھی منوا کے یہ مطالبہ بھی پیچھے پیچھے ختم کر دیتے ہیں تاکہ اپنے محبوب کے بعد کوئی اس طرح کا بھی نہ رہے. اصل یہی تھی، اس کی تیاری تھی باقاعدہ. ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا پروگرام ہے پروردگار کا ایک. تو ورفانا، ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور کو، بمیثاقہم، ان کے میثاق کی وجہ سے کہ اس کو مانو. وقلنا، یہ بھی ہوا، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا. 40 سال تک صحراؤں میں گھومتی رہی یہ قوم. جب انہوں نے سمجھا نہ کسی چیز کو، گھر کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں. اسی کے دوران وہ مطالبے ہوئے نا کہ جب دھوپ لگی، چونکہ مکان تو ہے کوئی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب بڑی دھوپ ہے، مر گئے ہیں. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کو دھوپ لگتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں. بادلوں کا سایہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم کر کچھ نہیں سکتے، بڑے نکمے ہیں، ہاں جی، کوئی کام نہیں ہم کرنا چاہتے. تو فرمایا کوئی بات نہیں، ویلے ببو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس قوم کو فارغ بھی بٹھایا. میں جب کبھی کبھی قرآن پاک کے یہ آیات پڑھتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں کہ پروردگار یہ کیسی لاڈلی قوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے مطالبے اپنے نبی سے کر رہے ہیں، اور نبی بھی اللہ سے بات کر رہا ہے اور پروردگار ان کے مطالبے پورے بھی کر رہا ہے. ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھو، فارغ بیٹھو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. انزلنا علیکم المن والسلویٰ، تم پر من و سلوہ اتار دیتے ہیں. جب تم صبح اٹھو گے تمہارا کھانا، ناشتہ، ہر شے تمہاری تیار ہوگی. وہ اترتا رہا. کئی جب تک انہوں نے کوئی آگے سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا تو من و سلوہ کھاتے رہے. ہاں جی، پھر انہوں نے ہی مطالبہ کیا کہ یہ من و سلوہ ہم سے کھایا نہیں جاتا. ہاں جی، وہ کیا من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، وہ ترکاریاں، ککڑیاں، سبزیاں، ہاں جی، گیہوں، دالیں انہوں نے خود ہی مانگی. فرمایا اچھا چلو پھر اگر یہ ہے تو جاؤ پھر زمین میں ہل جوتو، محنت کرو، پانی دو اور کٹائی کرو، فصلوں کو اگاؤ، پھر وہاں سے یہ سب چیزیں نکلیں گی. من و سلوہ جو اوپر سے نازل ہو رہا تھا وہ آنا بند ہو گیا. خود ہی انہوں نے بند کروایا نا، ورنہ وہ تو آتا رہتا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب یہ 40 سال تک صحراؤں میں رہے، کتنا عرصہ؟ 40 سال بیت گئے. 40 سنتن یتیہون فی الارض، سورۃ المائدہ میں پروردگار فرماتا ہے 40 سال تک ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی علاقہ نہیں ان کی ملکیت میں.
40 سال بعد پھر پروردگار نے پھر کرم فرمایا ان پر، جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اب نافرمانی نہیں کریں گے، غلطیاں نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا بندہ اللہ اور بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان کھڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہاں جی، معجزات کے ساتھ۔ تو پھر ان کو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب 40 سال تھوڑے ہوتے ہیں کسی بندے کے، کیوں جی؟ 40 سال تک مکان کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، علاقہ کوئی نہیں، ملک کوئی نہیں، یعنی زمین کے اندر اپنی رہائش کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں، صحراؤں میں رہنا ہے۔ تو 40 سال کے اندر جو بندہ اس طرح سے رہے تو عقل آ جانی چاہیے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے بعد بالکل بندے بن گئے اور انشاءاللہ ٹھیک طریقے سے چلیں گے۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آگے قوم بہت سخت، بڑی جنگجو قوم تھی بیت المقدس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، شہر تمہارا ہے، بس اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور حتتن کہو، وقولو حتتن۔ وہ حتتن کا لفظ یہاں نہیں دوسرے مقام پر ہے۔ حتتن، پروردگار معاف کر دے، بخش دے، بس یہ توبہ کا سجدہ تھا کہ شہر کے یہاں کا ہم نے انہیں کہا قلنا لہم، ہم نے انہیں کہا ادخل الباب، شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، اور سجدے میں تم نے کہنا کیا ہے؟ حتتن، معاف کر دے پروردگار، جو اب تک کوتاہیاں ہوئیں ان کو بخش دے، یہ کہنا ہے۔ ہاں جی، اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ حتتن ہی بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، ظالموں نے لفظ ہی بدل دیا، بخش دے بخش دے کی بجائے انہوں نے ہنتتن ہنتتن، گندم چاہیے اور چیزیں اس طرح کے مطلب مطالبے جو ہیں وہ شروع کر دی۔ پھر بھی یہ شہر میں داخل ہو گئے اور ذلت ہی ان کا مقدر بنی، چونکہ اتنا بڑا بندہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پروردگار اور ان کے مابین کھڑا ہے، ہاں جی، اور جس قسم کے بھی یہ چھوٹے موٹے مطالبے کر رہے ہیں وہ سب پورے ہو رہے ہیں۔ شہر بھی دے دیا ان کو فری میں، کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑی، شہر میں داخل ہوئے پھر بھی ان کو داخل ہونے دیا۔ فرمایا یہ میرے حبیب سے تم مطالبہ کر رہے ہو کہ کتاب آسمان سے اتارے، تم اس طرح کے ہو، یہ بات کی جا رہی ہے، سن رہے ہیں نا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے انہیں کہا نہ زیادتی کرو ہفتے کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی، یہ الگ ایک واقعہ ہے۔ یہ دریا کے کنارے میں رہتے تھے، پروردگار نے فرمایا یہ نامے پارے میں تفصیل سے ہے، یہاں صرف اشارہ دیا، جواب میں جو سوال انہوں نے کیا مطالبہ، اس کے جواب میں ان کا صرف اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں ان کا کاروبار تھا۔ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تم نے، ہفتے والے دن صرف عبادت کرو، باقی ایام میں مچھلیاں پکڑو۔ آزمائش اس طرح کی ہوتی ہے، وہ ہفتے والے دن مچھلیاں شرعن منہ نکال کے پانی سے باہر نظر آتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو وہ غائب ہو جاتی، کوئی نظر ہی نہ آتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ کیا بن گیا ہے بھائی؟ انہوں نے کیا کہ دریا کے کنارے حوض بنا لیے، نالیاں بنا لی، تو وہ پانی کو نشیبی طرف ڈال کے وہ جتنی مچھلیاں ہفتے والے دن ہوتی تھیں وہ ان حوضوں میں یہ بند کر لیتے، قید کر لیتے اور پکڑتے نہ، یعنی مچھلی کو ہاتھ نہ لگاتے۔ دیکھو کیسی قومیں ہیں، یعنی میں ذات باری تعالیٰ کے قربان جاؤں، ہاں جی، بات تو پروردگار سے ہو رہی ہے نا جی، ہاں جی، یعنی یہ خیال کر لینا کسی بندے کا کہ وہ پروردگار جانتا نہیں ہمارے فعل کو، یعنی اس کو علم نہیں، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہفتے والے دن ہاتھ نہیں لگانا، قید کر لی حوضوں میں، جب ہفتہ گزرتا تو اگلے دن وہ ساری مچھلیاں پکڑتے اور کہتے ہفتے والے دن تو نہیں نہ پکڑی جی۔ تو یہ مطلب فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا تھا
کہ لا تعدو، زیادتی نہیں کرنی تم نے فی السبت، ہفتے کے بارے میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے میثاق غلیظ لیا ہوا تھا. غلیظ زواد کے ساتھ، پختہ مضبوط، سر بمہر، جس میثاق کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ہم نے ان سے وہ پختہ عہد لے رکھا تھا. اب یہ ساری باتیں پروردگار اپنے محبوب کو بتا رہا ہے. یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آسمان سے کتاب اتار لاؤ، یہ اس طرح کے ہیں. ذرا اس سے رسول پاک اور پروردگار کے درمیان تعلق کو بھی سمجھیں. ہاں جی، ان کا مطالبہ اور پروردگار کا ان کی پوری ہسٹری پیچھے سے بیان کر دینا کہ یہ ہیں، یہ مطالبہ کریں گے محبوب آپ سے. یعنی گویا کہ ان کے مطالبے کو رد کرنے کے لیے ان کی پوری تاریخ بتائی جا رہی ہے. آگے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ انہوں نے کیا اور ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. پھر آگے پروردگار نے کچھ باتیں اور ارشاد فرمائی انہی کی. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. 4 باتیں کی اس آیت میں، 4 باتیں کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنا میثاق توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اے موسیٰ تیری بات ہمارے دلوں کے اندر نہیں جا سکتی. یعنی اس حد تک ڈٹائی پر یہ قومیں آئیں کہ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں. اے نبی، اے پیغمبر، اے رسول، یہ غلاف اترے گا تو تیری بات اندر جائے گی. ذرا اندازہ کرو کہ کس طرح کی یہ باتیں نبیوں کے ساتھ کرتے رہے. 4 باتوں کا ذکر کیا. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ جو 4 باتیں ہیں، تو پھر حضور کا مقام بھی جانے اور حضور کو ماننے والوں کا بھی مقام جانے. یہ الگ سی ایک پروردگار نے انتخاب کی ہوئی تھی جماعت رسول پاک کو ماننے والی. انہوں نے ایک ہی سبق پڑھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، جو آپ ہیں وہ بس آپ ہیں. کوئی مطالبہ اس قسم کا حضور کی امت کی طرف سے نہیں ہوا. کسی صحابی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. 4 باتیں ان کی کر کے کہا کہ ان کے اس وجہ سے کہ انہوں نے میثاق توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے وہاں اگلی بات کرنے سے پہلے ڈسیژن بتا دیا. فرمایا نہیں، غلاف نہیں چڑھے ہوئے، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے. ان کے دلوں پر مور لگی ہوئی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا غلاف چڑھے ہوئے ہیں، غلاف نہیں، مور لگی ہوئی ہے. یہ درمیان میں ایک بات کی اور ڈسیژن کر دیا. ان کی ان 4 وجہوں سے، وجہوں کا ذکر کہ اس وجہ سے اب محبوب، یہ جو نبیوں کے قاتل ہیں، یہ جو میثاق توڑنے والے ہیں، یہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جو کہنے والے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان کا مطالبہ مان لیں. یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اکٹھی ایک کتاب نازل کرو آسمان سے، ان کی بات کر دیا. پھر فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. یہاں 3 باتیں کی.
ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے. قولہم علی مریم بہتانا عظیم، مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے کہ پاک دامن عورت پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی. انہوں نے جی انہوں نے سوچا ہی نہ کہ مریم کون ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور یعنی یہودیوں کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو رسول اللہ ہے اللہ کے. یہ بڑے جرات کے ساتھ کہتے تھے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے. پروردگار نے ان کی بات کی یہاں نفی کی، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ان پر مشتبہ کر دیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا گیا ہے. ولیکن شبہ لہم، ان پر مشتبہ کر دیا گیا. آج کل شبہ میں پڑھے ہو، آگے ذکر یہی کیا ہے، آج تک شبہ میں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اختلاف کیا وہ اب تک ان کے بارے میں شک میں ہیں. لفی شک من، اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. کوئی کچھ کہتا پھرتا ہے، کوئی کچھ کہتا پھرتا ہے. ما لہم بہ من علم، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، کوئی علم نہیں. الا اتباع الظن، سوائے اٹکل پچو تیر تو کیا لگانے کے، ظن کی پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی شے نہیں. بس خیال ہی ہے ان کا، کہتے پھرتے ہیں. کوئی کہتا قتل کر دیا، کوئی کہتا سولی چڑھا دیا. انہوں نے صلیب کو اپنا مذہب بنا لیا. بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ اسی وجہ سے یہ جو صلیب کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سولی چڑھے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا. اور عیسائیوں میں پھر اس پر بڑے مسئلے ہیں آپس میں. کوئی پتہ نہیں، ان کو شک میں پڑے ہوئے ہیں اب تک شک میں مبتلا ہیں. کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو، اب تک آپس میں ہی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. وما قتلوہ یقینا، قرآن مجید کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. یقیناً قتل نہیں کیا. دیکھو فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، دو صفات بیان کی. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. عزیز سے مراد غالب ہے، حکیم سے مراد کہ وہ جو کام کرتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں حکمت کیا ہے، دوسروں کو نہیں پتا. مبنی بر حکمت اس کے فیصلے ہوتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ اس بات پر ایمان ضرور لائے گا اپنے مرنے سے پہلے. زندگی میں شبے میں رہے گا اور قبل موت ہی اپنی موت سے پہلے اس بات کو مانے گا. اب یہ ایک راز ہے، یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ایسی کوئی شے نہیں کہ پروردگار کسی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا اہل کتاب میں یہودی ہو یا عیسائی ہو اس کو اس کی موت سے پہلے کیسے وہ دکھا دے گا کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم شبے میں پڑے ہوئے تھے، یہ دیکھ لو بات وہی ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی نا؟ اب میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جس کو ہم عقلاً نہیں سمجھ سکتے. بولیں عقلاً، چونکہ یہ پروردگار کا بیان ہے اور جیسا وہ بیان کر رہا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے نا آپ میں سے کوئی کہے کہ جی پھر مانے گا ضرور، وہ منوانے والا منوائے گا.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موت، وہ ضرور بھی ضرور مانے گا اس بات کو اپنی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر شہیدہ گواہی دے گا کہ بات وہی ٹھیک ہے جو پروردگار فرما رہا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اب یہ آیت کا وہ حصہ ہے جس کو ہم صرف مان سکتے ہیں، چونکہ کلام اللہ ہے، ہمیں نہیں علم کہ اس کی صورت کیا ہے. یہ پروردگار کے اپنے فیصلے ہیں. وہ کیسے منوائے گا، کیا اس کی صورت ہے؟ بہرحال وہ فرما رہا ہے کہ ان کو مرنے سے پہلے میں ان کو بتاؤں گا. اب وہ اس وقت کا ماننا قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ پروردگار کا اپنا فیصلہ ہے. یہ ساری بات ان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں محبوب آپ سے کہ آسمان سے کتاب، بات ایک ہی ہو رہی ہے، وہی چل رہی ہے ابھی. دیکھو اتنی تفصیل سے بات کرنے کا بڑا مقصد ہے جہاں تک ہم پہنچیں گے. پھر فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اب یہودیوں کی چند باتوں کا اور ذکر کیا، یہ مطالبے کے جواب میں کہ آسمان سے کتاب اتار لائیں. فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ، ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ظلم وہی کہ اپنے پیغمبر اور رسول کو نہیں مانا. ظلم میں بتایا ہوں پہلے، پیغمبر کو نہ ماننا ظلم ہے. کیا بولو؟ نبوت کو نہ ماننا کیا ہے؟ ظلم ہے. ان کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں. کتنی سزا ہے آج بھی، جو نبوت کو نہیں مانتے پاک چیزیں نہیں کھا سکتے آج بھی. سنو میری بات کو، سمجھو اشارہ سمجھو نا، نہیں سمجھے میری بات کو؟ پاک چیزیں ماننے والوں کے مقدر میں ہیں. پاک چیزوں کا کھانا، پاک لباس کا پہننا، پاک خیال میں رہنا، پاک کاموں میں رہنا، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. جو نہیں مان رہے کیا کچھ کھا رہے ہیں، بندر کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، بلے کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، چمگادڑیں کھا رہے ہیں. نہیں کھا رہے؟ بولو نہیں. کرونا کے دنوں میں تو بہت پتہ چل گیا نا کیا کھا رہے ہیں. بھائی کرونا کے دنوں میں نہیں پتہ چلا؟ اس پر ریسرچ تحقیق ہے انہی کی، ہماری نہیں. ہمیں ضرورت بھی نہیں ان پر تحقیق کرنے کی، انہوں نے خود ہی کر لی ہے کہ جی یہ چمگادڑیں کھانے کی وجہ سے، بندر کھانے کی وجہ سے، باقی چیزیں کھانے کی وجہ سے یہ کرونا شروع ہوا ہے. پاکستان پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے. ہاں جی، اتنے کرونا آیا نہیں، انہوں نے مسلط کیتا ہے. انہوں نے کہا کہ تسی منو کہ کرونا ہے. کی کیا ہے انہوں نے؟ منو، لواؤ ٹیکے. ہاں جی ضرور ویکسین لواؤ، تو ہے تو تدے اسی کہہ رہے ہیں لواؤ. اور یہ واسطے بڑا کچھ کر دیتا. ہوں میں کیڑی گل چھڑا، میں نے شروع میں پہلے دن سے ہی بات کی تھی، لیکن میرے قریب کے دوست بھی نہیں مانتے تھے. ہاں جی، لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نتیجہ نکلے. یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کا غلام ہونا، مومن ہونا، یہ سب سے پہلے آپ کو یقین پر کھڑا کرتا ہے. یقین پر کھڑے رہا کرو. چھوٹے موٹے شکاں چ نہ پیا کرو، شکوک و شبہات سے نکلو. یہی تو حضور کی غلامی کا کمال ہے.
اور سرکار کا غلام بن کے اور مومن بن کے پھر شک میں رہنا، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ دنیا ادھر کو ادھر ہو جائے، ہمارا اعتماد سرکار پر ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ یقین سے اس طرح سے آپ کھڑے ہوا کریں. اچھا، تو فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر طیبات، پاک پاک چیزیں، پاک پاک چیزیں حرام کر دیں. پاک چیزیں ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی، نہ یہ پاک چیزوں کی طرف آتے ہیں. احلت لہم، جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، جو پہلے ان کے لیے، لیکن نبوت سے جان چھڑائی حرام میں پڑ گئے، پاک چیزیں ان پر حرام ہو گئیں. دیکھ لو، اب بھی دیکھ لو، پاک چیزاں جڑیاں نے بے ایمانہ دے مقدر چ ہے نا؟ نہیں. اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہر طرح کی معلومات آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھیں، جس قوم کو مرضی سرچ کر کے یوٹیوب پر دیکھیں وہ قوم کھاتی کیا ہے. اور جہاں جہاں رسول پاک کے غلام رہتے ہیں بے شک زوال کا شکار ہیں، لیکن صرف حضور نے ان کو حرام سے بچا کے رکھا ہوا ہے، ایمان نے بچا کے رکھا. یہ تھوڑا احسان ہے. احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک پاک چیزیں حرام کر دی. سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے رستے سے روکنے والا یہودی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں اعتبار نہیں ہے اس پر. ابھی پھر جا کے انہوں دی چولی چی ڈگنے ہوں تو تمہیں حرام کھوا چھڑیا انہوں نے، صرف شکل کتے دی نہیں. وہ بولو نا جی. جب آپ کے ملک کا صدر یہ بات کہے کہ جی علماء سود میں گنجائش پیدا کریں، آپ کے ملک کا صدر، حکومتیں جب یہ کہیں جی علماء سود میں گنجائش، سود دی حرمت دا حکم علماء تے نازل ہوا ہے، علماء پر نازل ہوا ہے. یہ حرام ہے اور اب بڑی شکلوں میں آپ کو حرام کھلایا جا رہا ہے. آپ بہت شوق سے اسلامی بینکوں کے پاس جاتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے نیچے کسی بینک کی کوئی پالیسی بلا سود نہیں ہے. کون ڈیل کرتا ہے اوپر سے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کی پالیسی کوئی نہیں. باقاعدہ ان کے مرکزی جو بندے ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. 6 دن کی ورکشاپ یہاں شیلٹن میں ہوئی تھی، میں بھی اس میں موجود تھا. تو 6 دن کی ورکشاپ کے بعد ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ اسلامی بینکوں کے نام سے جو ملک میں جال بچھا ہوا ہے، اس کی کون سی پالیسی جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ زمزم کا لیبل اوپر اور اندر خدائی بہتر جانتا ہے کیا گند پڑا ہوا ہے. آپ کو اجارہ کے نام سے اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے اب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ شکل سے بچے ہوئے اب. لیکن یاد رکھیں کہ حرام حرام ہے. بولو نا بھائی، حرام حرام ہے. اگر آپ اس سے نہیں بچ پا رہے پھر بھی حرام ہے. اگر آپ اس سے بچ نہیں پا رہے تو پھر بھی حرام ہی ہے. اگر آپ حرام کھا کے، حرام لے کے، حرام کر کے اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے تو یہ ڈبل جرم ہے. وہ کفر ہو جاتا ہے، وہ کفر ہو جاتا ہے. حرام کر کے اس کو حرام کہو تو صحیح نا. بولو نا جی. ایک بندہ زنا کرتا ہے، فرض کر لیں شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی زنا حرام ہی نہیں، شراب حرام ہی نہیں، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے.
ایک بندہ زنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حرام ہے تو کفر سے بچ جاتا ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اشارہ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں جی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو حرام کہیں تو صحیح نا. کیوں جی؟ او بھائی حرام اس کو مانو تو صحیح. تو پھر کم از کم اتنا ہوگا نا کہ حرام کرنے سے جو ہے وہ حرامی کہلائے گا نا، کافر تو نہیں بنے گا. حرامی کی توبہ کی گنجائش ہے اور اسلام سے نکل گیا تو پھر تو کافر ہے. اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو تربیتی طور پر میں مطلب یہ ہے کہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو جائے. جی تو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر طیبات، پاک پاک چیزیں، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں. بولیں جی، جو ان کے لیے حلال تھیں وہ ہم نے حرام کر دی. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے اموال نجائز طریقے سے کھانے کی وجہ سے. جتنے بھی نجائز طریقے لوگوں کے مالوں کے کھانے کے ہیں اس کے بانی یہودی ہیں. لیکن یہ تو ہم تب سمجھیں گے نا جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے. تو ارشاد فرمایا ہم نے ڈیسیژن کیا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب. چھوٹیں گے نہیں. یہ مطالبہ کر رہے ہیں محبوب آپ سے، حرام خور، سود کھانے والے، پاک شے ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتری، نجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانے والے. سن رہے ہیں نا؟ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آسمان سے کتاب اتار کے لائیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے قرآن. تو ارشاد فرما دیا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. دیکھو کوئی نرمی، کو کسی قسم کی کوئی منت ترلا، کسی قسم کی کوئی جول ہے آیتوں میں؟ نہیں. ڈیسیژن ہے اور چیلنج ہے، صاف صاف ہے کہ یہاں کون سے بیٹھے رہنا ہے، آنا ہمارے پاس ہے، تیار کر رکھا ہے تمہارے جیسے بدبختوں کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دردناک اس لیے کہا کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا جو عذاب تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. تم زیادتیاں بڑی کی ہیں نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، یہ تم کرتے رہے ہو ان کی تعلیم کے ساتھ. آگے ارشاد فرمایا ہاں بچیں گے کون؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے. وہ علم میں پختہ کون سے تھے؟ وہ علم میں پختہ وہ تھے جنہوں کو سابقہ کتابوں کا علم تھا، تورات کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، اور ان کو پتا تھا کہ اس پختہ علم کے اندر نبی آخر الزمان کی باتیں کی گئی ہیں. الراسخون فی العلم منہم، علم میں راسخ ان میں سے جو ہیں. لیکن وہ والمؤمنون، اور مان لینے والے. مؤمنون بولیں، مان لینے والے. کون سے مان لینے والے؟ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا محبوب آپ کی طرف. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. جو اتارا گیا آپ سے پہلے. بولو، جو اتارا گیا آپ سے پہلے. قبل کا اس لیے فرمایا اگر بعد میں بھی کچھ اترنا ہوتا تو وما انزل من بعد کا بھی ہوتا. سنیں میری بات کو، وما انزل من بعد کا بھی، لیکن وما انزل من بعد کا ہے ہی نہیں پورے قرآن میں، کہیں نہیں.
ایمان رکھنے والے اس پر جو اتارا گیا محبوب آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور اللہ کو ماننے والے ہیں، والیوم الآخر، آخری دن کو ماننے والے ہیں، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے، ہم ان کو اجر عظیم، دیکھو ڈیسیژن کر دیا سارا۔ اب اس آیت میں بھی بتا دیا، اب کوئی نئی شکل نہیں ہوگی وحی کی کہ تم کہتے ہو کہ جی آسمان سے کتاب لاؤ، نہیں، ان کو دیکھو، یہ جو پختہ علم والے ہیں یہ تو مان رہے ہیں، ایمان والے تو مان رہے ہیں، اب اسی کو ایز اٹ از، جیسا قرآن میرے محبوب دے رہے ہیں ویسے ہی ماننا ہے۔ اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، وہ ہم سن چکے ہیں پہلے، جو سن چکے ہیں، تمہارے اوپر بادلوں کے سائے کیے، تمہیں من و سلوہ کھلایا، ہاں جی، تمہارے سامنے دریا میں رستے بنے، پتھروں سے چشمے پھوٹے، تمہارے سامنے فرعون کو شکست ہوئی، عقل تمہیں آئی نہیں، اور ہم مطالبے کرتے پھرتے ہو۔ دیکھو کیسے اتھارٹی پر کھڑا ہو کے قرآن مجید بات کر رہا ہے، اتھارٹی ہے نا، کیوں جی؟ گویا کہ تمہاری کسی قسم کی کوئی بات کا ہم کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، تم تو یہ ہو، اس طرح کے ہو تم، یہ تمہاری کرتوتیں ہیں، یہ تمہاری حرکتیں ہیں، اور باتیں کرتے ہو میرے محبوب سے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، عجیب لوگ ہو۔ سن رہے ہیں؟ ابھی بیان ختم نہیں ہوا، یہاں تک میں نے کہا تھا کہ 2 یا 3 دن لگ سکتے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ العزیز کل ہم شروع کریں گے، انا اوحینا الیک سے، یہ ابھی باقی ہے حصہ، یہ جواب دے رہا ہے پروردگار، ابھی جواب جاری ہے۔